السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری دوستو، کتاب انواری شاہ ولایت میں سے ابھی جو مضمون آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، صفحہ نمبر 141، قتل علی علیہ السلام کا مشورہ۔ آپ کے خلاف خارجیوں نے مکہ معظمہ میں بیٹھ کر سازش تیار کی۔ 3 آدمیوں نے کہا کہ پوری تاریخ اسلام بدل دیں گے، چنانچہ انہوں نے بدل دی۔ عمرو بن تمیمی نے کہا کہ میں حاکم مصر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دوں گا۔ برق بن عبداللہ حیمی نے کہا میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دوں گا۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے کہا میں امیر المومنین علی علیہ السلام کو قتل کر دوں گا۔ ان ہولناک مہموں کے لیے 17 رمضان المبارک کی تاریخ مقرر کی گئی۔ پہلے 2 شخص اپنی مہم میں ناکام رہے، لیکن عبد الرحمن بن ملجم کامیاب ہو گیا۔ اس اجمال کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مکہ مکرمہ سے چل کر عبد الرحمن بن ملجم کوفہ پہنچا۔ خوارج کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ عبد الرحمن بن ملجم کا ان کے ہاں آنا جانا تھا۔ ایک روز قبیلہ تیمور رباب کے بعض خارجیوں سے اس کی ملاقات ہوئی۔ انہیں ہی میں سے ایک حسینہ و جمیلہ عورت کتام بنت فاسنہ بھی تھی۔ عبد الرحمن بن ملجم اسے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر سنگ دل نازنین نے کہا کہ میرے نکاح کی یہ شرط ہے کہ مہر میں جو طلب کروں وہ ادا کرو۔ ابن ملجم راضی ہو گیا۔ کتام نے اپنا میریہ بتایا 3000 درہم، 1 غلام، 1 کنیز اور مولا علی علیہ السلام کا قتل۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا مجھے منظور ہے۔ مخاضرات صفحہ 3۔ قاتل کا علم۔ مولا کائنات سیدنا حضرت علی علیہ السلام کو چونکہ علم تھا کہ میں شہید ہوں گا، انہیں وقت کا بھی علم تھا اور قاتل کو بھی جانتے تھے۔ اس لیے جب کبھی اپنے ساتھیوں پر خفا ہوتے تو فرماتے سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو آنے اور میرے قتل کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ آپ کے بعض احباب کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ کون شخص سازش میں ملوث ہے۔ اشعث نے ایک روز ابن ملجم کو تلوار کو تیار کرتے دیکھا اور اسے کہا کہ ذرا اپنی تلوار دکھاؤ۔ اس نے تلوار دکھائی تو وہ بالکل نئی تھی۔ پوچھا کہ تلوار تیز کرنے کی کیا وجہ ہے، حالانکہ یہ زمانہ جنگ کرنے کا تو نہیں ہے؟ ابن ملجم نے کہا کہ میں گاؤں کے اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اشعث سہم گئے اور اپنے خچر پر سوار ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ابن ملجم کی جرأت و شجاعت سے واقف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن اس نے ابھی تک مجھے قتل نہیں کیا ہے۔ ایک دن آپ اپنے دوستوں میں وعظ فرما رہے تھے اور ابن ملجم منبر کے سامنے بیٹھا تھا۔ کسی نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا خدا کی قسم میں تجھ سے لوگوں کو راحت دلاؤں گا۔ جب امیر المومنین سیدنا حضرت علی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ ابن ملجم کے گلے میں کپڑا ڈالے کھینچے لا رہے ہیں۔ آپ نے واقعہ دریافت فرمایا اور لوگوں نے جو بات اس سے سنی تھی عرض کر دی۔ فرمایا اس نے ابھی قتل نہیں کیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ابن ملجم کا ارادہ قتل اس قدر شہرت حاصل کر چکا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام خود بھی دیکھ کر عمرو بن ماد مقرب کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ ابن ملجم برابر اپنی برات کا اظہار کرتا تھا، لیکن ایک روز جھنجھلا کر کہنے لگا
ایسی میں ہونا ہے ہو کر رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اسے پہچان گئے ہو اور اس کے ارادے سے واقف ہو گئے ہو تو پھر اسے قتل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ کامل مبرد صفحہ 39۔ شہادت کی صبح۔ اقدام قتل جمعۃ المبارک کے روز نماز فجر کے بعد ہوا۔ ابن ملجم نے کوفہ میں شہیب نامی ایک خارجی کو اپنا شریک کار بنا لیا تھا۔ صبح سویرے دونوں چل کر اس دروازہ کے مقابل بیٹھ کے جہاں سے امیر المومنین سیدنا حضرت علی علیہ السلام آتے جاتے تھے۔ اس رات حضرت امیر المومنین کو نیند نہیں آئی، بار بار مکان کے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر کر کے فرماتے کہ خدا کی قسم مجھے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی گئی۔ یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ شہادت دیا گیا ہے۔ سحری کے وقت سیدنا حضرت حسن علیہ السلام کو فرمایا خواب میں اپنے آقا و مولا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی امت سے کوئی اچھائی اور نیکی نہیں دیکھی۔ فرمایا ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ اس پر میں نے یہ دعا کی خدایا مجھے اس سے بہتر رفیق عطا فرما اور انہیں بدتر ساتھی دے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت ابن النبا موزن بھی حاضر ہوا اور پکار کر کہنے لگا الصلاۃ، تو آپ اٹھے۔ ابن النبا آپ کے آگے آگے تھا اور میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا۔ دروازے سے نکل کر فرمایا الصلاۃ۔ ہر روز آپ کا یہی دستور تھا کہ لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے جگایا کرتے تھے۔ شہادت۔ ایک روز روایت میں کہ موذن کے پکارنے پر آپ نہیں اٹھے، لیٹے رہے۔ موذن دوبارہ آیا مگر آپ نہ اٹھے۔ جب تیسری مرتبہ موذن آیا تو آپ مسجد کو روانہ ہوئے۔ آپ جوں ہی آگے بڑھے تو دو تلواریں چمکتی نظر آئیں اور ایک آواز بلند ہوئی، حکومت خدا کی ہے اور نہ کہ علی علیہ السلام۔ تیری شاب کی تلوار تو طاق پر پڑی لیکن ابن ملجم کی تلوار آپ کی پیشانی پر پڑی اور دماغ میں اتر گئی۔ زخم کھاتے ہیں آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، فضت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی فرمایا قاتل جانے نہ پائے۔ لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ شعیب تو نکل گیا۔ عبد الرحمن بن ملجم نے تلوار گھمانا شروع کی اور مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ قریب تھا کہ ہاتھ سے نکل جائے لیکن مغیرہ بن نوفل جو اپنے وقت کے پہلوان تھے دوڑے اور بھاری کپڑا اس پر ڈال دیا اور زمین پر دے مارا۔ ذخائر العقبی صفحہ 114، احیاء العلوم صفحہ 42، الکامل صفحہ 29 جلد۔ قاتل کے لیے ہدایت۔ سیدنا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے سیدنا حضرت حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ قاتل قیدی ہے، اس کی خاطر تواضع کرنا، اچھا کھانا کھلانا۔ اگر میں زندہ رہوں گا تو اپنے خون کا سب سے زیادہ دعویدار میں ہوں گا، قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا۔ اگر میں رحلت کر جاؤں تو اسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا۔ رب العالمین کے حضور اس سے میں جواب طلب کروں گا۔ وصیحت۔ پھر اپنے دونوں شہزادوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بلا کر فرمایا میں تم دونوں کو خوف خدا کی وصیت کر رہا ہوں اور اس دنیا کا پیچھا نہ کرنا اگرچہ وہ تمہارا پیچھا کرے۔ جو چیز تم سے دور ہو جائے اس پر نہ کڑنا، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیم پر رحم کرنا، بے کس کی مدد کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، ظالم کا دشمن بننا اور مظلوم کا حامی۔
کتاب اللہ کے حکم پر چلنا، خدا کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تیسرے صاحبزادے محمد بن حنیفہ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو نصیحت میں نے تیرے بھائیوں کو کی تو نے سن لی؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا میں تجھے بھی یہی وصیت کرتا ہوں، نیز یہ وصیت کرتا ہوں اپنے دونوں بھائیوں کے عظیم حق کا خیال رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا، بغیر ان کی رائے کے کام نہ کرنا۔ پھر امام حسن و حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اس بھائی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے باپ کا بیٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اور کوئی کلام نہیں فرمائی صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عمر 65 سال یا 63 سال تھی۔ امام مقتدی علیہ رحمت نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک درست ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ وقت رحلت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی عمریں تھیں۔ نور الابصار سواد 117۔ آپ کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ تھی۔ واشیات للمعاد جلد 4 سواد 285۔